السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق امتحان ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 2 کو کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، اور تختی نمبر 2 میں ہم نے مرکبات کے ملنے کی شکلوں کو ہم نے پڑھا، یعنی جب مفرد حرف دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر مرکب بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، تو اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے تختی نمبر 1 اور 2 میں الف سے یا تک کی تمام شکلوں کو ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ تو اب امتحان میں اسے جاری کرنا ہے، ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم نے جو پڑھا وہ سمجھا یا نہیں سمجھا۔ آج اسی کا امتحان ہے، تو آج ہم امتحان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجیے اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو خوب شیئر کیا کیجیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا ذریعہ بنے اور آپ کے ذریعے کسی کی بھلا ہو جائے۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اگر ہم اس کو ملا دیں، مثال کے طور پر اس کو ہم نے یا سے ملایا، یہاں اس کو ہٹا، اس کو سے یا کے ساتھ جوڑ دیا، تو پھر یہ اب الف نہیں ہو سکتا، یہ پھر لام بن جائے گا۔ الف اس طریقے سے شروع میں لکھا ہوا ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے الف یا الف۔ دیکھیے آخر میں بھی اس کے ساتھ آگے کچھ بھی ملا ہوا نہیں ہے، اگر کچھ ملا ہوا ہوتا تو پھر یہ لام بن جاتا، لیکن آگے کچھ ملا ہوا نہیں ہے، یہ تنہا الف ڈنڈا لگا ہوا ہے تو یہ الف ہوگا، یہ لام نہیں پڑھیں گے اس کو۔ الف، کاف، نون، سین، تا۔ دیکھیے 3 شوشے والی ہے، 3 شوشے والی ہو تو سین ہوتا ہے۔ عین، یا، نون، واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کاف، لام، عین، لام۔ دیکھیے میں نے ابھی بتایا کہ اگر یہ اس کو اگر مثال کے طور پر ملا دیا جائے تو لام بن جاتے۔ دیکھیے یہاں ملا ہوا ہے، یہ ڈنڈا اس کو الگ الگ کر دیں، جیسے کہ یہاں الگ ہے تو پھر الف رہے گا، اس کو یہاں عین کے ساتھ ملا دیا اس لیے یہ لام ہو گیا۔ تو اس کو پڑھیں گے لام، عین، لام۔ اور دیکھیے ہم نے ابھی اوپر بتایا کہ یہ کسی اور کے ساتھ آگے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ الف ہے، کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تو لام ہو جاتا، جیسے کہ یہاں دیکھیے یہ لمبا ڈنڈا ہے، یہ ادھر عین سے ملا ہوا ہے، پھر آگے یہ ہاں سے مل گیا تو اس لیے یہ لام ہو گیا۔ درمیان میں لام ہوتا ہے ہمیشہ، درمیان میں الف نہیں ہوتا۔ اس کو پڑھیں گے لام، ہا، یا، زا، کاف، یا، الف، واو، یا، ذال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام۔ یہ تنہا شروع میں لکھا ہوا اس لیے الف، یہ زال کے ساتھ مل گیا تو لام ہو گیا۔ لام، زال، کاف، را، یا، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم، الف، لام، لام، ہا، قاف، با، لام، تا، ہا، میم، میم، سین، تا، قاف، یا، میم، با، حا، جیم، الف، را، تا، میم، نون، سین، جیم، یا، لام، فا، جیم، عین، لام، ہا، میم،
کاف عین صاد فا میم حمزہ. حمزہ کی شکلیں ہم نے 3 پڑھی تھیں. دیکھیے یہ الف کی شکل ہے، الف ہے اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے تو حمزہ بولیں گے اس کو. حمزہ. کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.